اب بات کرتے ہیں ترکی کے جیوگرافیکل سسٹم کی۔ ترکی کا جیوگرافیکل سسٹم انتہائی منفرد ہے، جو اسے دنیا کے چند محسوس خطوں میں شامل کرتا ہے جہاں مشرق اور مغرب کا ملاپ ہوتا ہے۔ ترکی براعظم یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے اور اسی وجہ سے اسے ایک بین البراء اعظمی ملک کہا جاتا ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ ایشیا میں جبکہ ایک چھوٹا حصہ یورپ میں واقع ہے، جو اسے جغرافیائی لحاظ سے ایک اہم مقام فراہم کرتا ہے۔ ترکی شمال مغرب میں یونان اور بلغاریہ، مشرق میں ارمینیا، ایران اور جارجیا اور جنوب میں عراق اور شام کے ساتھ اپنی سرحدیں شیئر کرتا ہے۔ شمال میں بحیرہ اسود، مغرب میں بحیرہ ایجین اور جنوب میں بحیرہ روم ہے، جو ترکی کو بحری لحاظ سے بھی ایک اہم مقام فراہم کرتے ہیں۔ اس کا دارالحکومت انقرہ ہے، جبکہ سب سے بڑا شہر استنبول ہے، جو یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے ترکی کی ثقافتی اور تجارتی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ ترکی کا جغرافیہ زیادہ تر پہاڑی ہے اور یہاں کئی بڑے پہاڑی سلسلے موجود ہیں۔ ترکی کے مشرقی حصے میں ارمینیائی سطح مرتفع اور توروس پہاڑی سلسلہ موجود ہیں، جو بلند و بالا پہاڑوں پر مشتمل ہیں۔ ماؤنٹ ارارات ترکی کا سب سے بلند پہاڑ ہے، جس کی اونچائی 5137 میٹر ہے اور یہ ایک تاریخی اور مذہبی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ مغربی ترکی نسبتاً کم پہاڑی اور زیادہ میدانی علاقہ ہے، جبکہ وسطی ترکی میں ایک وسیع اناطولیہ کا سطح مرتفع پھیلا ہوا ہے، جو ملک کے زراعتی مرکز کے طور پر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ترکی میں کئی بڑے دریا بہتے ہیں، جن میں سب سے اہم دریائے فرات اور دریائے دجلہ ہیں، جو ترکی کے جنوب مشرقی علاقوں سے بہتے ہوئے عراق میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں دریا زراعت اور آبپاشی کے لیے اہمیت رکھتے ہیں اور ان کی وجہ سے ترکی کے جنوبی علاقے زرخیز ہیں۔ اس کے علاوہ وان جھیل ترکی کی سب سے بڑی جھیل ہے، جو مشرقی ترکی میں واقع ہے۔ ترکی میں مختلف آب و ہوا کے نظام پائے جاتے ہیں، جو اس کے جغرافیائی تنوع کی عکاسی کرتے ہیں۔ ساحلی علاقوں میں بحیرہ روم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے، جہاں گرمیاں گرم اور خشک جبکہ سردیاں معتدل ہوتی ہیں۔ بحیرہ اسود کے علاقے میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور یہاں کا موسم مرطوب ہوتا ہے۔ داخلی اور مشرقی علاقوں میں موسم خشکی پایا جاتا ہے، جہاں گرمیاں شدید گرم اور سردیاں شدید سرد ہوتی ہیں۔ ترکی قدرتی وسائل کے لحاظ سے بھی مالا مال ہے۔ یہاں تیل، گیس، کوئلہ اور دھاتوں کے بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ زراعت ترکی کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے اور یہاں گندم، کپاس، زیتون، انگور اور چائے کی کاشت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ خاص طور پر اناطولیہ کا خطہ زراعت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ ترکی ایک زلزلہ خیز علاقے میں واقع ہے، کیونکہ یہاں دو بڑی ارضیاتی پلیٹوں یوریشین پلیٹ اور عربی پلیٹ کا ملاپ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ترکی میں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر شمالی اناطولیہ کا علاقہ زلزلہ زدہ ہے۔ ترکی کا جغرافیائی نظام اپنے قدرتی حسن، متنوع پہاڑی سلسلوں، دریاؤں اور مختلف آب و ہوا کی وجہ سے منفرد ہے۔ یہ نہ صرف قدرتی وسائل کے لحاظ سے مالا مال ہے، بلکہ اس کا محل وقوع اسے عالمی سیاست اور معیشت میں بھی ایک اہم مقام دیتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ترکی کے کلچر اور ٹریڈیشنز کی۔ ترکی کی ثقافتی ورثہ ایک منفرد اور متنوع امتزاج ہے، جو اس کی تاریخی، جغرافیائی اور مذہبی بیک گراؤنڈ کی عکاسی کرتا ہے۔ ترکی کی سرزمین مشرق اور مغرب کے سنگم پر واقع ہے، جہاں صدیوں سے مختلف تہذیبوں کا ملاپ ہوتا رہا ہے۔ اس وجہ سے ترکی کا ثقافتی ڈھانچہ ایک پیچیدہ ہے مگر خوبصورت امتزاج ہے، جس میں عثمانی، اسلامی، یورپی اور وسطی ایشیائی اثرات شامل ہیں۔ اگر زبان اور ادب کے حوالے سے دیکھا جائے تو ترکی کی سرکاری زبان ترک زبان ہے، جو خود ایک قدیم زبان ہے اور اس کا تعلق ترکک زبانوں کے خاندان سے ہے۔ ترکی ادب بھی صدیوں پرانا ہے، جس میں عثمانی دور کا کلاسیکی ادب، شاعری اور نثر اہمیت رکھتے ہیں۔ مشہور ترک شاعر یونس ایمرے، ناصر خسرو اور جدید ترک ادیب ارشا پاموک کو عالمی سطح پر بھی سراہا جاتا ہے۔ اگر ہم مذہب اور روایات کی بات کریں تو اسلام ترکی کا غالب مذہب ہے اور یہ ترکی کے ثقافتی اور سماجی ڈھانچے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ عثمانی دور میں اسلامی طرز زندگی اور روایات کا گہرا اثر رہا ہے اور آج بھی مذہبی تہوار جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔
تاہم ترکی میں سیکولرزم کی بھی ایک مضبوط روایت ہے جو مصطفیٰ کمال اتاتürk کی پالیسیوں کا حصہ رہی ہے۔ ترکی میں اسلامی روایات کے ساتھ ساتھ سیکولر روایات کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ یہاں رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں لیکن جدید طرز زندگی بھی اپنایا گیا ہے، خاص طور پر شہروں میں جہاں مغربی طرز کے فیشن اور خوراک عام ہیں۔ لباس اور فیشن کے حوالے سے دیکھیں تو ترکی کی روایتی لباس میں شلوار قمیض اور فرق شامل ہیں جو آج بھی دیہی علاقوں میں پہنا جاتا ہے۔ خواتین روایتی طور پر حجاب یا اسکارف لیتی ہیں لیکن بڑے شہروں میں مغربی طرز کے لباس عام ہیں۔ ترک قالین اور دستکاری کا دنیا بھر میں بہت نام ہے اور یہ ترکی کی ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ترکی کا کھانا عالمی سطح پر مشہور ہے اور اس کی جڑیں عثمانی دور کی شاہی پکوانوں میں پیوست ہیں۔ کباب، مچھلی، ڈونر کباب، بکلوا اور ترک کافی ترکی کی پہچان ہے۔ ترک کھانوں میں مختلف مسالے اور اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں جن میں زیتون کا تیل، گوشت، سبزیاں اور دالیں اہم ہیں۔ ترک دسترخوان پر مہمان نوازی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے اور کھانا بانٹنے کی روایت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ون آف دا انٹرسٹنگ تھنگ ہیئر، ہم یہاں پہ پتی والی چائے پیتے ہیں لیکن ٹرکش لوگ جو ہیں وہ ایپل ٹی پیتے ہیں۔ اس کا ریفرنس جنت کے پتے میں آپ کو مل جائے گا اگر کسی کو چاہیے ہو تو۔ فن اور ثقافت۔ ترکی کی فنون لطیفہ میں موسیقی، رقص، خطاطی اور مصوری کا ایک قدیم ورثہ موجود ہے۔ ترک کلاسیکی موسیقی عثمانی دربار سے منسلک ہے اور آج بھی اس کا اثر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روایتی ترک رقص، درویشوں کا رقص اور فولک موسیقی بھی ثقافت کا حصہ ہیں۔ ترکی کی خطاطی اسلامی فنون کا ایک اہم پہلو ہے اور اس فن کو مسجدوں اور محلوں کی تزئین و آرائش میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ترکی کی شادی اور خاندانی روایات کی بات کریں تو ترکی کی شادی کی روایات نہایت رنگین اور دلچسپ ہیں۔ شادی کی تقریبات میں کئی دنوں تک مختلف رسومات ہوتی ہیں جن میں مہندی، مایوں اور بارات شامل ہیں۔ ترک ثقافت میں خاندان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور خاندان کا ایک مضبوط ڈھانچہ موجود ہے جہاں بڑوں کو عزت اور ان کا احترام ایک اہم جزو ہے۔ تہوار اور تقریبات کے حوالے سے بات کی جائے تو ترکی میں قومی اور مذہبی تہوار بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یوم جمہوریہ 29 اکتوبر کو بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے جو جمہوریہ ترکی کے قیام کی یادگار ہے۔ اس کے علاوہ نوروز جو کہ بہار کا جشن ہے ترک ثقافت کا حصہ ہے اور خاص طور پر کرد علاقوں میں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ معماری اور تاریخی ورثہ۔ ترکی کی تاریخی عمارات میں مساجد، محل اور بازار شامل ہیں۔ خاص طور پر آیا صوفیہ اور بلو مسجد دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ عثمانی دور کی شاندار تعمیرات اور ان کے ساتھ ساتھ جدید طرز تعمیر کا حسین امتزاج ترکی کے شہروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ترکی کا ثقافتی ورثہ ایک متنوع اور پیچیدہ امتزاج ہے جو صدیوں کی تاریخی، مذہبی اور جغرافیائی اثرات کا عکاس ہے۔ یہاں کی روایات اور رسوم جدیدیت اور قدامت کا حسین امتزاج ہیں جو ترکی کو دنیا بھر میں ایک منفرد شناخت فراہم کرتی ہیں۔